السلام علیکم، آپ دیکھ خبر، میں محمد مالک۔ ایز وی اسپیک پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ میں ہیں۔ ان کی ملاقات اسکیجولڈ ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور یہی ایران والے ایشو کے اوپر ہے۔ تو پرائم منسٹر سعودی عربیہ میں، سندھ کے گورنر اپنے گھر میں کامران ٹسوری صاحب، یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے۔ نہال ہاشمی صاحب گورنر اپوائنٹ ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے سائن بھی کر دیا، جو سمری تھی وہ بھی سامنے آ گئی۔ ساتھ ہی ایران کی جنگ میں بہت تیزی ہو گئی۔ پچھلے 48 گھنٹے میں 3 بڑی شپس یا پارشلی ڈسٹروائے ہوئی ہیں یا مکمل طور پہ ڈسٹروائے ہو گئی ہیں۔ آپ نے ہورمز میں اس وقت بھی ایک شپ جو ہے لیٹلی ڈیمیج ہوئی بھی ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جنگ کی شدت بڑھ گئی ہے، اور ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں آئی نئے سپریم لیڈر سے۔ کچھ دیر پہلے مصطفیٰ خامنائی صاحب، جو نئے آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی ہیں، جو نئے سپریم لیڈر ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ریلیز کی ہے ایرانین اسٹیٹ میڈیا نے۔ کافی لمبی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس میں 3-4 بڑے نکات ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مستقبل میں جو یہ امریکن بیسز ہیں اس خطے میں، ان کو بند کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے تمام دوسرے ملکوں کو مشورہ دیا ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو آپ کو کہتے تھے امریکن کی آپ کی حفاظت ہے، یہ آپ کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ تباہی ہے یہ آپ کے لیے۔ پھر ان کا جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، صرف میرے والد نہیں، ہر بندہ جو ایران کا شہید ہوا ہے، جو بچیاں ہماری شہید ہوئی ہیں، ایک ایک کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے جنگ کرنے کے، اور انہوں نے سب کو کہا کہ آپ قومی یکجہتی کی بات کریں، ریکویسٹ کی اپنے تمام لوگوں کو، اور بیسکلی انہوں نے یہ کہا کہ جو مشن ہے وہ چلے گا۔ بڑی ہارڈ لائن سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ 5 منٹ میں پہلے کہتے ہیں جنگ جیت گئے ہیں، ختم ہو گئی ہے، پھر کہتے ہیں بس اب اٹس میٹر آف ٹائم، ہم چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ ایون فرانس کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہ رہے۔ لوگوں کا خیال ہے، امریکن میجورٹی امریکہ کی، وہ کہتی ہے کہ جی یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے۔ وہاں پہ اکنامک پریشرز بھی بڑھ رہے ہیں، سب کچھ بن رہا ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا، اور کن شرائط پہ یہ جنگ ختم ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کل جو گفتگو ہوئی ہے ایران کے صدر کی شہباز شریف صاحب سے، وہ 1.5 گھنٹہ لمبی ٹیلی فون کال تھی، اور اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کو ایک خبر شیئر کروں گا کہ جو نیوکلیئر ڈیل جس پہ ایران طے کر گیا ہوا تھا، اس میں پاکستان کا ایک بہت ہی کرٹیکل رول ہے، اور وہ رول ایسا ہے کہ جو ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرے گا، جس پہ امریکہ رضامند ہے۔ لیکن میرے اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہ اسرائیل چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ہمیں یہ شرط کسی صورت پہ قبول نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو آنے والے دنوں میں خبر شیئر کروں گا، بکاز بہت ہی سینسٹیو خبر ہے۔ لیکن پروگرام ہم شروع کریں گے کراچی کی صورتحال پہ کہ وہاں ہوا کیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو دا پی ایم آن انفارمیشن فار کے پی افیئرس، وسیم اختر صاحب سینئر لیڈر ایم کیو ایم پاکستان، فارمر کراچی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پروگرام کے سیکنڈ حصے میں ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب ہوں گے، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ فارمر ریپ تھے ہمارے UN میں پرماننٹ ریپ۔ لیکن بات وہی لگتی ہے کہ بدلتا آسماں رنگ کیسے کیسے۔ مجھے یاد ہے 2017 میں یہی نہال ہاشمی صاحب نے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے بڑی فیمس تقریر کی تھی جب انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آج حاضر سروس ہو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے، اور ہم تمہارے بچوں اور خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے۔ اس کے بعد ان کی اپنی سیاسی زمین تنگ ہو گئی، 1 مہینے کی قید ہوئی، ان کی سینیٹرشپ بھی چلی گئی، اور PMLN نے ان سے بالکل کنارہ کشی کر لی۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصے کے بعد یہ لنڈن گئے تو نواز شریف صاحب نے ان سے بات بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں ملایا، بیچارے باہر کھڑے رہے اور باہر سے چلے گیا۔ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے۔ ہی ڈڈ ناٹ ایون میٹ ہم، اور PMLN والے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ٹاکسک ہو گئے ہوئے ہیں، بس زبردستی نہال ہاشمی صاحب آگے گئے، گفتگو کی، نہ ان کو دفتر میں بلایا گیا نہ کچھ۔ پھر آج دیکھیے وہ گورنر بن گئے۔ سیاست بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ جو ٹسوری صاحب والا ہوا ہے، MQ بھی بہت چیخ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہمیں تو بتانا تک مناسب نہیں سمجھا، ہمیں تو TV سے پتہ چلا، لیکن ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ 23 فروری کو، آج سے 20 دن پہلے کیا ہوگا۔ ہم نے کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتائی تھیں، ذرا سنیے۔
زرداری صاحب پچھلے 3-4 دن سے کراچی میں، بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بڑی کلاس لی ہے وہاں پہ اپنی پارٹی کی عادت، خاص طور پہ میئر کراچی، ان کو تو کافی زیادہ باتیں سننی پڑی ہیں، اور ناراضگی اس لیے بھی ہے کہ جو بہت کچھ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اور ہر جگہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب لاہور سے اور دوسری جگہ سے کمپیریزن ہوتا ہے کراچی کا، تو اس پہ کافی زیادہ اعتراض ہو رہے ہیں۔ کچھ اس قسم کے بھی باتیں کامنٹس آئے میٹنگ میں کہ آپ لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے، کیا پیسے کی کمی ہے، کیا اختیار کی کمی ہے، ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ 3 ماہ دیے ہیں زرداری صاحب نے ان دونوں لیڈران کو کہ مجھے ویزیبل ڈفرنسز چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ زمین پہ فرق کیا پڑتا ہے اور لوگوں کی یہ شکایات کم ہونی چاہیے۔ وہاں پہ یہ بھی 2-3 بڑے فیصلے ہوئے۔ ایک تو یہ بھی فیصلہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ پہ باقی جس مرضی چیز پہ کمپرومائز ہو جائے، نئے صوبے کی بات نہ سنی جائے گی نہ اس پہ بات چلائی جائے گی، اور صوبے کے اوپر سے پھر بات چلی گئی گورنر صاحب پہ۔ کامران ٹسوری صاحب نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس کی گورنر ہاؤس میں، کراچی کا مستقبل کانفرنس، اور اس میں جو اب میٹنگ کے اندر بات تھی کہ جی انہوں نے سندھی کسی کو نہیں بلایا، زیادہ اردو سپیکنگ لوگ تھے، انہوں نے رگڑ دیا سب کو، اور اب وہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگلی آرگیو ہوا ہے کہ اگر 28ویں امینڈمنٹ پہ ہماری کوئی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کو، ہم گورنمنٹ کو فل سپورٹ کریں گے، لیکن اب گورنر چینج ہوگا، اور کامران ٹسوری صاحب سے بہت زیادہ ناراضگی ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی، اور شاید آنے والے دنوں میں چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جائیں۔ 2-3 اور بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اس میں کچھ چیزیں پک رہی ہیں، وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ایسے ہیں جن کی ہے تو ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریٹو اور یہ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ، لیکن اس کی بڑی سیریس پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہوں گی، خاص طور پر ایم کیو ایم کے لیے۔ پیپلز پارٹی کا گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ منظور، نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی صدر آصف علی زرداری کو بھجوا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نہال ہاشمی کی ملاقات، وزیر اعظم نے تعیناتی پر مبارکباد دی۔ اچھا، پھر یہ جب ہوا تو پھر ڈینائل شروع ہو گئے۔ شجیل میمن صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ تھی جہاں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ ہوا نہیں، مگر ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ بزرگ ہیں، اگر ڈانٹ بھی دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میئر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، جینوئنلی آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ، ڈیسنٹ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، ان کی والدہ ان کی بھی بہت ہم عزت کرتے ہیں، زبردست پارلیمنٹیرین تھیں، بڑی بولڈ تھیں، بٹ یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے، پاور کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں۔ میں اسے بتاتا ہوں کہ اب کیا ہو رہا ہے، ذرا سن لیجئے کہ ان دونوں نے کیا کہا۔ زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ہمارے سب کے بڑے ہیں، ڈانٹ بھی کسی کو دے سکتے ہیں۔ زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ہمارے سب کے بڑے ہیں، ڈانٹ بھی کسی کو دے سکتے ہیں۔ زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ہمارے سب کے بڑے ہیں، ڈانٹ بھی کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی ہے۔ یہ بات وزیر اعلیٰ صاحب بھی کر چکے ہیں، شرجیل میمن صاحب بھی کر چکے ہیں، اور میں بھی کر چکا ہوں۔ مالک صاحب کی سورس نے ان کے ساتھ زیادتی کی، خبر فیڈ کی گئی، کیونکہ حقیقت کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو کہ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں جس کا ذکر کیا۔ تو چلیں، کبھی کا سورس ہینڈ کر دیتی ہے تو ہینڈ ہو گیا ان کے ساتھ۔ سورس نے تو ہینڈ نہیں کیا، 20 دن گزرے ہیں، خبر کا ایک حصہ تو کنفرم ہو گیا، اور وہ ہے کہ گورنر صاحب چینج ہو گئے۔ اب آگے خبر کے دوسرے حصے کی طرف، ہم نے بتایا تھا کہ 90 دن ملے ہیں، 20 دن گزر گئے ہیں، تو میئر صاحب کے پاس ہیں 70 دن، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایکٹیویٹی مجھے ہوتی نظر، ہم نے دیکھا بہت ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے اگلے دن کہ چیف منسٹر صاحب راحیل علی شاہ صاحب وہ بھی ہارڈ ہیٹ پہن کے نیپا چرنگی پہ پہنچ گئے، 3 سال سے وہاں کوئی نہیں گیا تھا۔ میئر صاحب نے اب ریسنٹلی کام کرنے شروع کیے ہیں، انہوں نے بڑے لوگ ٹرانسفرز بھی کیے، بہت سے لوگ ری اپوائنٹ بھی ہوئے ہیں، اب پتہ لگ رہا ہے اسے بہت ڈیلیگیٹ چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور خبر بھی تھی جو میں نے ابھی ریپیٹ نہیں کی، اور خبر یہ تھی کہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اب ایم کیو ایم کا توڑ کیا جائے گا جماعت اسلامی کے ذریعے، اور اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جماعت اسلامی کے جون سی ایریاز ہیں وہاں پہ فنڈنگز ملیں گی، اور جماعت اسلامی کو یہ فنڈز دیے جائیں گے کہ وہ اپنے وارڈز میں، اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں ان کا توڑ کریں۔ اور پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے امیر پورے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے ملے، اور اس میں بھی کافی چیزیں ہوئی ہیں، سو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو باقی خبریں تو ٹھیک ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے میئر صاحب کو میں بتا دوں کہ یہ خبر غلط نہیں ہوئی، میری سوچ تھی اگلے 70 دن بڑے اس میں بھی آپ کو، اور میں تو چاہتا ہوں اللہ کرے میری سوچ غلط ہو، اگر کراچی کا بھلا ہوتا ہے اور کراچی بہتر ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری سوچ پہ کیا بات کیا نہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا اسی تمام ڈیولپمنٹ پہ، بیکاز یہ الائز ہیں گورنمنٹ کے، ایک وقت تھا کہ ان کے بغیر گورنمنٹ بن نہیں سکتی تھی، اب نظر آ رہا ہے کہ ان کی ضرورت رہی نہیں۔ اختیار ولی صاحب چینج کر دیا آپ نے گورنر، چلیں آپ کا حق تھا، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے،
آپ ان کو بتا دیتے. اگلے کو بھی ٹی وی سے پتہ لگ رہا ہے, ان کی پارٹی کو ٹی وی سے پتہ لگ رہا ہے. وہ فاروق ستار صاحب نے کہا تو پارٹی کو اب علیحدہ ہو جانا چاہیے. عمران خان کے ساتھ تو مجھے سمجھ آتا ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا, آپ اس سے دگنا ان کو واپس کر رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ایم کیو ایم نے تو ہمیشہ, جس کو بھی ایم کیو ایم کو کہا گیا, ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ اچھا کیا. آپ لوگوں نے کیا کیوں ہے؟ وائی دس پبلک امبیرسمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. ہم نے عمران خان صاحب کو رگڑا ہے, ان کے اپنے اعمال ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں, اور نہ ہی ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی برائی کی ہے, کوئی غلط نہیں کیا. میرے خیال میں ہم اگر ماضی میں چلے جائیں تو 10 اکتوبر 2022 کو کامران ٹیسوری صاحب بنے تھے گورنر, اور وہ ان اسمبلی اور ان حکومت کی مدت تک ہمارا جو فارمولہ بنا تھا وہ اس وقت تک نافذ العمل تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ فون کرتے ٹیسوری صاحب فیصلہ ہو گیا, نہال ہاشمی صاحب کو ہم بنا رہے ہیں, آپ عزت سے استعفیٰ دیں اور کہہ دیں کہ میں اپنی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں, ختم ہو گئی بات. ان سے بھی بات ہو چکی ہے, کامران ٹیسوری صاحب سے واقعے کے بعد نہیں, اس سے پہلے ہاں ہو چکی ہے. اس پہ صلاح مشورہ بھی ہوا ہے, بات بھی ہوئی ہے. یہ بالکل مطلب میں اس بات ان کو پتا تھا کہ وہ فارغ ہو رہے ہیں. جی بالکل, یہ ایم کیو ایم کی قیادت کو بھی یہ بات بتا دی گئی تھی. کس کو پتا تھا؟ فاروق ستار تو چھت سے لگے ہوئے. تو نہیں, مطلب پالیٹکس ایک اور چیز ہے, اپنی بات وہ کرتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن دس واز بین ٹولڈ ٹو دی لیڈرشپ آف ایم کیو ایم اینڈ دس واز بین ٹولڈ ٹو آنریبل ایکس گورنر مقبول صدیقی صاحب کو بتایا ہوا تھا, آپ کہہ رہے ہیں. سر میں کسی کا نام کو قیادت وہی ہے نا, بس قیادت کو بات یہ بتا دی گئی تھی. وسیم بھائی کچھ پتا تھا کسی کو, کچھ پتا, وہ کہہ رہے ہیں بتا دیا ہے, ایسے ہی شور مچایا ہوا آپ لوگوں نے. دیکھیں مالک بھائی, سیاست اب ہمارے ملک کی اسی قسم کی ہو چکی ہے. کسی کو نہیں پتا تھا پارٹی میں, اور نہ کنوینر کو پتا تھا. فاروق بھائی کا آپ نے بیان خود سن لیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر لاکھ اختلافات کرتا ہو کوئی کامران ٹیسوری صاحب سے, ناپسندیدہ شخصیت ان کے لیے یہ ہوں, مگر ہمارا پارٹی کا جو ایگریمنٹ تھا, کولیشن, ہم آئے تھے کولیشن میں پی ایم ایل این کے ساتھ, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ چلا آ رہا ہے ہمارا. میں اس بات کا گواہ ہوں, جب پی ڈی ایم 1 والا معاملہ آیا تھا, جب پی ٹی آئی کو سے الگ ہونا تھا ہم کو اور جوائن کرنا تھا پی ڈی ایم کو, تو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے, بلاول صاحب تھے, آصف صاحب تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. کراچی کے ایشوز پہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ ایشوز ریزولو ہوں گے. اس میں مالک صاحب آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ میں اور عامر خان پی ایم ہاؤس میں تھے, رات کے 2:30 بج گئے تھے, اور بات آئی تھی گورنر کے سلاٹ کی اور چند منسٹریز کی جو کراچی سے پرٹین کرتی ہیں. تو پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ گورنر کا سلاٹ پیپلز پارٹی کو ملے, مگر ہم نے وہ ہونے نہیں دیا. میں اور عامر خان ہم اس میٹنگ سے اٹھ گئے, بائیکاٹ کر دیا ہم نے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کی سوچ یہ ہے. تو وہاں شہباز شریف صاحب نے بھی ایگری کیا تھا کہ یہ سلاٹ ایم کیو ایم کے پاس رہے گا, گورنر کا سلاٹ ایم کیو ایم کو ملے گا, اینڈ پلس دا منسٹریز. اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہوا تھا کہ وقتی طور پر رہے گا, ٹیمپرری ارینجمنٹ تھی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں تو وہاں گواہ رہا ہوں نا کہ آج آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہو ہمارے ساتھ ووٹوں سے, کل کو ہم نے وعدہ کیا تھا, انہوں نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ چلیں گے, اور وہی ان پرنسپل ایگری کیا تھا انہوں نے کہ یہ سلاٹ ایم کیو ایم کے پاس ہی رہے گا. تو ایم کیو ایم اب, وسیم بھائی, ایم کیو ایم اب رہے گی, بیکاز ایم کیو ایم کی ایک تاریخ ہے کہ جو مرضی ہو جائے اسی تنخواہ پہ کام کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اور یہی میرا خیال ہے مسلم لیگ والے سمجھتے ہیں. وہ تو پورا ملک ایسے ہی چل رہا ہے نا, میں اکیلا نہیں ہوں اس میں اکیلا نہیں ہوں, میرے بھائی پورا ملک اسی طرح چل رہا ہے نا. اب آپ بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں اب ساری چیزیں, میں بتاتا ہوں. جی نہیں وسیم بھائی, مجھے لگتا ہے آپ اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں بس دشمنوں کو تو چھوڑیں, آپ دوستوں کو بھی رگڑنے پہ آ گئے. کمفرٹیبل کی بات تو نہیں ہے. دیکھیں ہم سے کم از کم کچھ تو لیتے, ہم آپ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, مگر آپ کا فرض بنتا تھا, اتنی پرانی آپ پولیٹیکل پارٹی ہو, آپ کو سارے نارمز پتا ہیں, رولز پتا ہیں, روایتیں پتا ہیں, بیسک کرٹسی ہوتی ہے, بیسک کرٹسی ہوتی ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قیادت کو نہیں پتا تھا, یہ ان کے سینئر لوگوں میں, میں بتا رہا ہوں, یا تو میں بتائیں کس کو پتا تھا. سر میں بتاتا ہوں آپ کو,
سب سے پہلے تو اخلاقی طور پر جو نام بات لے ہوئی دینا، تھی کس کو وہ پتا یہ تھی کہ 2022 اکتوبر سے جب ان کے میعاد شروع ہوئی تھی، یہ پی ڈی ایم 1 کے اختتام پر یہ مورلی یہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد جو پھر عہدوں کی تقسیم ہوئی تھی اس میں یہ عہدہ مسلم لیگ نون کے پاس آیا تھا. اس میں یہ وہ اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ ان کو بھی پتہ ہے، مالک صاحب یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے. یہ 2 سال ایم کیو ایم کے ساتھ بہترین رابطہ کاری، بہترین ہم آہنگی کی وجہ سے یہ ان کو بونس ایکسٹرا پیریڈ ملا ہے. ان کو ٹائم اینڈ اگین یہ بات بتا دی گئی تھی اور ان کو ایک بات میں بتاؤں، کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا. میں بتاؤں سر، بات ایسی ہے، میں ایک چیز مجھے بتائیں، میں یہ لیٹ می ایک سیکنڈ، آپ کا ایران کا بارڈر گرم ہے، بڑی پریشانی ہے، افغانستان سے حالت جنگ میں ہے، ٹیررزم ملک میں پھیلا ہوا ہے، معیشت بڑی پریکیریس پوزیشن میں ہے، آپ کا پی ٹی آئی کی لڑائی فل بلون چل رہی ہے، اچانک آپ اٹھ کے گورنر چینج کر دیتے ہیں. بندہ سوچتا ہے کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں ریسٹ ایشور ایم کیو ایم جو ہے یہ کسی ایک خاص مقصد پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی. تو وہ مقصد تو جیل میں ہے، وہ تو پورا ہو گیا. نہیں، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا مقصد تھا، وہ ایک نوبل کاز تھا اور اس پر آج بھی ہم متفق ہیں. جہاں تک گورنر کی تبدیلی کی بات ہے تو اٹ واز بین ڈیسائیڈڈ کہ یہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے گا. مسلم لیگ نون کا بندہ کون ہوگا یہ طے نہیں ہوتا، وہ نواز شریف نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے طے کر لیا. اچانک بیٹھے بیٹھے طے ہو گیا بس گورنر فارغ کرو. سر 2 سال جو ہے ہم نے 23 کو خبر دی ہے میں نے ریزن ہے، میرے پاس تو ریزن ہے چینج ہونے کا. میں نے ریزن 23 فروری کو بتایا کہ جو گورنر نے یہ فنکشن کیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے سارے اردو سپیکنگ ورسز سندھی سپیکنگ کو کر دیا ہے، اب بڑی ہوگی یہ چینج ہوگا، اور پھر وہ بندہ چینج ہو جاتا ہے. آپ مان لیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی آپ کا بڑا اتحادی ہے، اس کے کہنے پہ ان کو قربان کر دیا. ایسا ہے کہ آپ ماضی میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون سندھ میں ایک بہت بڑی جماعت تھی. ہم نے اپنی جماعت بھی چلانی ہے، ہم نے اتحادیوں کو بھی چلانا ہے، لیکن ہمارا بھی وہاں پہ کوئی رائٹ بنتا ہے. اچانک کیوں خیال آیا؟ اچانک کی بات نہیں ہے، یہ تو 2 سال آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے کوٹے سے کاٹ تو بشیر میمن کو نہیں گورنر بنا دیا. جو بھی ہوگا، بشیر میمن بھی ہو سکتا تھا، نہال ہاشمی بھی ہو سکتا تھا. تو نہال ہاشمی جو ہے سینئر دین بشیر میمن، وہ ہو گئے تو ہی از اے گڈ چوائس. واٹ از سو بیڈ اباؤٹ ہم؟ آئی تھنک ہی از اے بیسٹ چوائس. یہ جو حالات ہیں اور سب سے بہتر، آپ مجھے وجہ نہیں اچانک بتا سکے کہ اچانک اتنا بڑا فیصلہ کیوں ہے. میں نے تو آپ کو وجہ بتا دی کہ وجہ 2 سال پہلے ڈیولپ ہو چکی تھی، یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی تھی، اس کی ایگزیکیوشن رہتی تھی. گورنر کا کام ہے، مجھے ذرا 2 لفظ اپنے مجھے بولنے تو دیں. یہ ایم کیو ایم ہمارے بہت اچھے اتحادی ہیں، ہماری بہت بڑی بڑی قومی ایشوز پر ہماری ہم آہنگی ہے. کامران ٹیسوری نے اپنا وقت بڑا اچھا گزارا ہے اور ہم ان سے خوش ہیں. کوئی دل میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی خفگان، کوئی گلہ نہیں ہے. کامران ٹیسوری نے بیان دیا ہے، لیکن سنیں، کامران ٹیسوری صاحب کا بیان ہے، مجھے پتا ہے مجھے کس نے نکلوایا ہے، میں باتیں بتاؤں گا. وہ اتنے پیار محبت سے نہیں گئے. چل رہا ہے اسٹیٹمنٹ، ابھی سنا دیتے ہیں آپ کو. یہ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا، بیکاز ان کی مدت جو تھی وہ فیبرری 2024 کو ختم. اچھا یہ بتا دیں پھر کس کو بتایا تھا آپ نے ایم کیو ایم کی قیادت میں کہ کامران ٹیسوری سر جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو؟ ٹاپ لیڈرشپ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، فون آپ کے ساتھ ہے. یہ کوئی ٹاپ لیڈرشپ ساری ان کی مین ڈیسیژن میں. سر اگر کوئی مانے نہیں نا تو وہ الگ بات ہے، بٹ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. ٹیسوری کہہ رہے ہیں کامران جو بندہ فارغ ہوا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. فاروق ستار کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. وسیم اختر کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں قیادت کو نہیں پتا. آپ کو ہی پتا ہے یا کسی اور کو پتا ہے؟ جی وسیم بھائی. دیکھیں اب اتنی بحث ہو رہی ہے اس ایشو پہ. سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس وجوہات ہوں گی ان کو ہٹانے کی، ٹھیک ہے، اور کم از کم آپ جب دوسرے ایشوز آتے ہیں لائک 26ویں امینڈمنٹ، 27ویں امینڈمنٹ، اس پہ تو ساری میٹنگز کرتے ہیں، سارے پوائنٹس ڈسکس ہوتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ اس پہ ساتھ دیتے ہیں. تو اس پہ اگر ہمیں کانفیڈنس میں لے لیتے کہ بھائی یہ ایشوز ہیں، یہ کوئی خرابی آ گئی ہے، اب یہ بتائیں کہ اب میں آپ کو سینسٹیو سوال ہے، اس پبلک ریبف کے بعد کیا ایم کیو ایم بیٹھے گی گورنمنٹ میں کہ آپ وزارتوں لے کے بیٹھے رہیں گے کہ چھوڑیں گے، یا اب عزت بیزتی کی بات ہوگی؟ بالکل بیٹھے گی. دیکھیں ہونا تو اب ظاہر ہے یہ خود کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ بیٹھیں گے.
ہونا تو یہ چاہیے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ہمارے ملک کی سیاست کا اللہ حافظ ہے. تو اب میری رائے تو یہ ہوگی پارٹی کو جب بھی بیٹھ کے بات ہوگی کہ کم از کم حکومت سے تو نکل جانا چاہیے باہر. ہم حکومت کے پاس میجورٹی آ گئی ہے, سمپل, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں ملک کی بات آئے گی اس میں MQM ساتھ دے گی. آپ نے ابھی تک کوئی ہنگامی اجلاس بھی نہیں بلایا. مگر ایک MQM تو بڑی جلدی مگر ایک ہنگامی ریکارڈ اجلاس پہ بلاتی ہے. احتجاج آنا چاہیے پارٹی کی طرف. آپ کی پارٹی نے ابھی تک ٹاپ لیڈرشپ میں ہنگامی اجلاس بھی نہیں بلایا. پرائم منسٹر صاحب ہے نہیں, اپنا اجلاس تو کر لیں آپ. پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, وہ آ جائیں واپس تو انشاءاللہ جو قیادت ہے وہ بالکل اسلام آباد میں ہوتی ہے. وسیم بھائی, میں گزارش کروں کہ بڑی منزلوں کے جو مسافر ہوتے ہیں نا, وہ دل چھوٹا نہیں رکھتے, وہ سفر جاری رکھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بہت بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے, چھوٹی بات ہے. پبلکلی ایمبیرسمنٹ آپ نے شرمندہ کر دیا. کوئی شرمندگی نہیں ہے. یہ تو کون میرے خیال میں سدا بادشاہی صرف اللہ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ تو بادشاہ آتے ہیں, اخلاقیات تو ہوتی ہے نا. there's a way to fire somebody, there's a way to. سر وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, بیٹھ جائیں گے. گھر کا معاملہ اور سڑک میں ان کو شرمندہ کر دیا آپ نے. بیٹھیں گے, ان کی کوئی گلہ ہوگا وہ بھی دور کریں گے, سینے سے لگائیں گے. ہمارے صرف اتحادی نہیں ہے, ہمارے بیچ میں بہت اچھی ہم آہنگی ہے, بڑا اچھا نظر آ رہی ہے, رابطہ کار نظر آ رہی ہے. اگر یہ دوستوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے تو دشمنوں کے ساتھ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. دشمنوں کو تو ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پوچھتے بھی نہیں. ان کو تو ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ جانے اور تیرا کام. وسیم بھائی, اگر اس بار پہ MQM پھر بڑی آرام سے بیٹھ جاتی ہے 4 تقریریں کر کے, کیا یہ پھر پکا نہیں لگ جائے گا لیبل MQM پہ کہ یہ ہر قیمت پہ اقتدار کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, جو مرضی ہو جائے اور جو مرضی ان کے ساتھ کر دو اسی طرح پہ کام کرتے ہیں. مالک بھائی, اس وقت میں اگر کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں, حالات جس طرف جا رہے ہیں ہمارے ملک میں اندر بھی اور ہمارے ریجن میں بھی, تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں اگر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اپنے کولیشن پارٹنر سے, ریکارڈ پہ لے کے آتے ہیں تو وہ کافی ہے. اب آپ نے جیسے کہا کہ اسی تنخواہ پہ, تو اسی تنخواہ پہ تو پورا ملک کام کر رہا ہے, مگر ہمیں ان دا لارجر انٹرسٹ بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہمیشہ لارجر انٹرسٹ میں سارے کمپرومائزز ہوتے ہیں. وسیم اختر صاحب, جو نہال ہاشمی ہے نا, میں کہتا ہوں وہ کارکن آدمی ہے, وہ MQM پیپلز پارٹی حکومت کو ساتھ لے کر چلنے والا آدمی ہے, اور وفاق اور صوبے کے بیچ میں وہ بہت بہترین برج کا کردار ہے. نہال ہاشمی سے تو کوئی گلا نہیں ہے, گلا تو آپ سے ہے. نہال ہاشمی نے بیچارے نے کیا کیا؟ ہم سے گلا تو بتا دیں, گلا کیا ہے وہ تو بتائیں. کیا آپ کو پیپلز پارٹی نے فورس کیا تھا, یہ بتا دیں نا, چھپ کے بتا دیں. ریسٹ ایشور آپ کو گلا مند میں رہنے نہیں دیں گے. اگر آپ کی کوئی گلا اور آپ کا شکوہ ہوا, اس کو دور کیا جائے گا. چلے, بڑے اچھے لوگ ہیں, پہلے رلاتے ہیں پھر آنسو پہنچنے کا وعدہ کرتے ہیں. باقی اب دیکھنا ہی ہے ناظرین کہ کیا MQM واقعی ہمیشہ کی طرح پرانی تنخواہ بھی کام کرتی رہے گی, 2 تقریریں ہوں گی, 2 پریس کانفرنسز ہوں گی, اور اگر یہی ہوا تو پھر ٹھیک ہے, پھر سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے, جتنا آپ بچھیں گے اتنے ہی بچھائے جائیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے ایران پہ بات کریں گے. جی ویلکم بیک. جیسے ہم نے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج پہلا بیان مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا سپریم لیڈر کا آیا ہے, اور اس میں تو 3-4 باتیں انہوں نے کی. ان کا ہارموز ابھی بند رہے گی, اسٹیٹ آف ہارموز. انہوں نے کہا ہم تمام شہداء کا بدلہ لیں گے, اور انہوں نے کہا کہ تمام جو حلقے میں اس علاقے میں US بیسز ہیں ان کو بھی بند ہو جانا چاہیے, اور سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کی موجودگی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل الٹ ہے. اور انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ریٹیلیٹ. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صرف اس لیے بیسس پہ حملے کیے تھے because وہاں سے ہمارے پہ حملے ہوئے تھے, اور قوم سے یہ یکجہتی کی اپیل کی. ایک ہارڈ لائن دی بھی ہے انہوں نے. دوسری طرف کنفیوژن ہے, رتی تولا ماشا والی بات ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سانس میں کہتے ہیں ختم ہو گئی جنگ, جیت گیا ہوں, میں جا رہا ہوں, ہمیں نکل جانا چاہیے. دوسرے لمحے کچھ اور کہتے ہیں. اور تو اور فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے بھی صاف کہہ دیا کہ جی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے چاہتے کیا ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا کہ جی ہم جنگ جیت چکے ہیں اور بالکل جو ہے بس اٹس اونلی اے میٹر آف وین ہم اناؤنس کریں. پھر بدھ کو وہ جب واپس جا رہے تھے وائٹ ہاؤس
تو انہوں نے کہا, جس کو انہوں نے کوٹ کیا کہ جی اس سے زیادہ کینڈیڈ اسیسمنٹ کی نہیں تھی, انہوں نے کہا دے آر پریٹی مچ, ایرانینس کی بات کرتے ہوئے, دے آر پریٹی مچ ایٹ دی اینڈ آف دا لائن. اٹ ڈزنٹ مین وی آر گوئنگ ٹو اینڈ اٹ امیجیٹلی, اٹ از اونلی اے کویسچن آف وین. پھر اسی خبر میں ایکسیس کی انہوں نے سورسز کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ ٹرمپ نے منگل کی ایوننگ کو کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بڑے انتھوزیاسٹک کا ورڈ یوز ہوا ہے, بڑے انتھوزیاسٹک تھے, اور وہ لگتا تھا کہ وہ ان کا خیال ہے کہ 3-4 ہفتے اور جنگ لڑیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ اپنا کریں گے. ان دا مین ٹائم پٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, امریکہ کے اندر بڑا ایشو بن گیا ہے. ان کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں مثلاً مارکو روبیو ہیں, جے ڈی وینس ہیں, وہ بھی جنگ کا خاتمہ پرائیویٹلی جلدی چاہتے ہیں. ان کی آنکھیں 2028 کے پریزیڈنشیل الیکشن نامینیشنز کے اوپر ہیں, وہ بھی چیزیں اپنی جگہ ہیں. اسٹاک پائلز کی سیریس سچویشن ہے, وہ کہتے ہیں میں نے نیوی تباہ کر دیا, لیکن اگر نیوی تباہ ہے تو ہرمز کھل کو نہیں رہا. اور بہت سی ٹیکنیکل ڈیٹا ہے جو میں آپ سے کوشش کروں گا وقت ہو تو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے اتنی بری مار کیوں پڑ رہی ہے. مار ان دا سینس یہ ہے کہ ایران کی فتح اس میں ہی ہے کہ امریکہ جیتے نا. ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ کیا ٹرمپ نکلنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل کے پریشر میں نہیں نکل پا رہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے منیر اکرم صاحب نے, فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو پاکستان ٹو یو این. منیر بھائی السلام علیکم. یوان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر. ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایز وی اسپیک, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ میں ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کافی عرصہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ میں بڑی ویلیو کرتا ہوں ایڈوائس فیلڈ مارشل کی اور پاکستان کی, کہ ان کو بہت ادراک ہے کہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں کیا ہے. تو وہ چیزیں بھی کافی اب رول, اور کل میری اطلاع کے مطابق جو ٹیلی فون پہ کانورسیشن ہوئی ایرانین پریزیڈنٹ کی شہباز شریف صاحب سے, وہ کوئی 1.5 گھنٹہ لمبی طویل گفتگو تھی, اور وہ کنڈیشنز تو سب کے سامنے آ گئے ہیں. اصل جھگڑا تو میزائلز کا رہ گیا ہے, لانگ رینج میزائلز کا. نیوکلیئر از ناٹ این ایشو, وہ جو وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ نقصان بھریں, وہ بھی اور چیزیں ہیں. بلکہ اس پہ بھی آج خامنہ ای صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ ہمارا نقصان پورا نہیں کریں گے تو ہم ان کے ایسٹس سے پورا کریں گے. اگر ہم وہ نہ کر سکے تو پھر ہم ان کو اتنا نقصان پہنچائیں گے جتنا نقصان انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے. سو ہارڈ لائن از ویری مچ دیر. سوال وہی ہے کہ آج پیٹرول بھی پھر دوبارہ 90s میں چلا گیا ہے, 120 پہ گیا, پھر 80s میں آیا, آج پھر 90s میں چلا گیا. کیا ڈونلڈ ٹرمپ ختم کرنا چاہتے ہیں, بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں نکلنے کا؟ اور کل جو یو این میں تماشا ہوا تب تو لگتا تھا کہ یو این سے زیادہ سیکرٹ باڈی امریکہ کے لیے کوئی نہیں ہے, جب ہم ان کے پرماننٹ ریپ کی باتیں سن رہے تھے, اور جتنا انہوں نے ذلیل کیا یو این کو شاید ہی کسی نے کیا ہو. ٹرمپ نکلنا چاہتا ہے تو نکل کیوں نہیں پا رہا؟ جی دیکھیے, پہلے سے ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو صاف نہیں تھیں, خود کی کنفیوژن کافی تھی. یہ میرے خیال میں یہ جنگ شروع کروائی ہے نیتن یاہو نے, ٹرمپ صاحب کو منوا کر یہ جنگ شروع کروائی ہے. ٹرمپ صاحب کو بالکل یعنی کہ کلیئر آبجیکٹیوز نہیں تھی کہ رجیم چینج چاہتے ہیں یا ایران کی نیوکلیئر پروگرام اور میسائلز کی تباہی چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں یہ کلیئر نہیں تھی. تو اب اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ جتنی جاری رہتی ہے تو اکنامک کاسٹ بڑھتا جا رہا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا ہوا ہے, تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, اکنامک کاسٹ بڑھ رہے ہیں, انٹرنل اپوزیشن یہاں بڑھ رہی ہے. تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ہم اس کو ختم کریں تو بہتر ہوگا, پر ان کو یعنی کہ وہ آف ریمپ جسے کہتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے کہ جی وہ کس طرح سے کہیں کہ ہماری جیت ہو گئی ہے, ہم نے کیا حاصل کیا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کر دیا, ٹھیک ہے, اس کی پروف تو نہیں ہے اس وقت. دوسرا کہ وہ میسائلز کو ہم نے بند کر دیا, وہ میسائل کیسے کہیں کہ ہم نے میسائل تباہ کر دیے ہیں, کیونکہ ہر روز ایران سے میسائل آ رہے ہیں, ڈرونز آ رہے ہیں, تو وہ بھی تباہی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو تباہ کر دیا. رجیم چینج بھی کچھ نہیں ہوئی ہے, وہی ہارڈ لائن رجیم وہیں موجود ہے. تو وہ کیا آف ریمپ کے لیے وہ کیا بتا سکتے ہیں کہ جی ہماری جیت ہو گئی ہے. اب یہ ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کچھ نہ کچھ اگر وہ جنگ روکنا چاہتے ہیں. مجھے خوف یہ ہے کہ اگر جنگ رکتی نہیں ہے, کیونکہ ایرانی اس وقت رکنے کے لیے تیار نہیں نظر آتے ہیں, ان کی جب تک کہ طاقت ہوگی میسائل اور ڈرون پھینکنے کی تو وہ جاری رہیں گے, اور جیسے اب ان کی
جو مجتبی خمینی نے جو کہا ہے اسی طرح سے وہ جاری رہیں گے. تو مجھے خوف یہی ہے کہ کس وقت یہ امریکہ اور اسرائیل اس کو ایسکلیٹ نہ کر دیں، یعنی کہ فزیکل انویژن کی طرف یا کوئی فزیکل انٹرونشن کی طرف، انسرجنسیز کی طرف وہ نہ چلے جائیں اس جنگ کو ایسکلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو دیکھنا ہوگا. میرے خیال میں یہ جنگ کچھ روز تک تو جاری رہے گی جب تک کہ امریکہ کو کوئی صحیح قسم کا آف ریمپ نہ ملتا ہے. سر یہ بتائیں، یو این کے اندر آپ رہے ہیں اتنا عرصہ، یو این میں جو کل ڈرامہ ہوا، مجھے تو اس میں ایک فتح نظر آتی ہے ایران کی، یہ کہ اگر اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک لمیٹڈ وار تھیٹر ہوگا اور یہ ایک ریجنل کانفلکٹ رہے گا، اس کو ایران نے ایک انٹرنیشنل ایشو بنا دیا. بھلے آپ اگری کریں یا ڈس ایگری کریں کوئی بھی کہ یہ اٹیک کرنے چاہیے تھے دوسرے خطوں میں کہ نہیں، لیکن اس طرح سے انٹرنیشنلائز ہو گیا. جب وہ آئی ریزولوشن تو 135 ممالک نے اس پہ کیا. رشیا نے اور چائنا نے اعتراض کیا کہ یار آپ نے اس پہ یہ تو ذکر نہیں کیا کہ انلیگل اٹیک پہلے امریکہ نے بھی کیا ہے اور اسرائیل نے بھی کیا، اس کا ذکر نہیں ہے. اور پھر جب دوسرا ریزولوشن انہوں نے موو کیا وہ سیکیورٹی کونسل میں ڈیفیٹ ہو گیا. ایران نے اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنا دیا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اصل مسئلہ نظر آ رہا ہے نیوکلیر پروگرام پہ بھی ڈیل ہو گئی ہوئی تھی، وہ عمانیز نے بھی کہا، باقیوں نے بھی کہا. اب ایشو ہے میزائلز کا کہ جی آپ شارٹ ٹرم میزائلز رکھیں، لمبے نہیں رکھیں، جس پہ ایران نے نہیں ماننا. تو کیا اب ہم ایک ویشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں کہ ہاؤ لانگ کین اٹ گو آن؟ یہ بھی ایک ٹینیبل وار تو نہیں ہے کہ دونوں کے لیے نقصان دہ، ان کے لیے بھی ہے. تو کوئی آپ کو ڈپلومسی میں اس کا کیا طریقہ نظر آتا ہے کہ اسٹیج پہ کس قسم کی ڈپلومسی چل سکتی ہے؟ یہ میرے خیال میں اس وقت جو پوزیشنز ہیں دونوں طرف کی وہ بہت مختلف ہیں، اور اس پہ کنورجنس نہ تو یعنی آبجیکٹیوز پہ اگریمنٹ ہے، نہ کوئی ایک پروسیس ہے جس کے تحت کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے. یعنی میڈیشن بھی اگر پاکستان کوشش کر رہا ہے یا چین کوشش کر رہا ہوگا یا روس کر رہا ہے، اس پہ بھی یعنی کہ کوئی ریئلسٹک کنورجنس آنا نظر نہیں آتا ہے. میرے خیال میں یہ جنگ رکے گی تھرو پروسیس آف ایگزوشن. جب دونوں طرف ایگزاسٹ ہو جائیں گے، امریکہ اور اسرائیل دیکھیں گے ہم نے جتنا مارنا تھا مار دیا، ہمارے انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں، ہمیں اور ضرورت ہوگی اسلحے کی کہاں، اور تو پھر وہ روکنے کے لیے تیار ہوں گے. اکنامک کاسٹ بڑھ رہا ہے تو روکنے کے لیے امریکہ تیار ہو جائے گا. پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ایرانی کب رکنا چاہتے ہیں، ان کی جو اصلیات. سر ان کا تو پوائنٹ سمجھ آتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک بات کی، اس نے کل تقریر کرتے ہوئے کہا، کل یا پرسوں مکسنگ دی ڈیٹس، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کوئی اور صدر آئے، وہ کمزور صدر آئے، یہ سیکول نہیں میں چاہتا اس جنگ کا. ایرانیئنز بھی اس کا سیکول نہیں چاہتے. ایک چیز پہ متفق ہیں وہ دونوں کہ یہ جنگ آخری ہونی چاہیے. امریکہ تو کہتا ہے نیست و نابود کر کے آخری ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ آخری ہو، اس میں گارنٹیز ہوں کہ آئندہ نہیں ہوگا، ہماری ٹیریٹوریل سوورنٹی مانی جائے گی. کیا وہی یو این جس کو خود ارریلیونٹ کیا تھا ٹرمپ نے، کیا یہ یو این کی کوئی گارنٹیز، کس قسم کی انٹرنیشنل گارنٹیز یہ کہہ سکتی ہیں کہ امریکہ اسرائیل دوبارہ ایران پہ حملہ نہیں کرے گا؟ بیکاز دس از واٹ ایران از لوکنگ فار. اگر ہم بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، روسی بھی کر رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی اس وقت وہاں پہ ہیں، سعودیز کین پلے اے ویری کرٹیکل رول. کیا اس میں سعودی عربیہ اور ترکیہ اور یو اے ای، کیا یہ تین ممالک ہیں جو اس قسم کی گارنٹیز کو انڈر رائٹ کروا سکتے ہیں امریکہ سے؟ یو این کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ دس از واٹ دی ایرانیئنز وانٹ کہ آخری جنگ ہو. یہ دیکھیں، گارنٹیز جو بھی قسم کی گارنٹیز ہوں، چاہے سلامتی کونسل کی ہوں یا ریجنل گارنٹیز ہوں، these guarantees are only as good as the paper they are written on. جو صحیح گارنٹی ہوتی ہے وہ طاقت سے ہوتی ہے. صحیح. اور جب تک کہ دونوں طرف کی کچھ اتفاق نہ ہوگا کہ جو اسٹیبلائزیشن کرنا ہے اس کی کیا کنٹرولز ہوں گی، اس کی کیا فریم ورک ہوگی، جب تک کہ وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر گارنٹیز میرے خیال میں کہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. جو اگریمنٹ کروانا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس خطے میں
सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आगे जाकर क्या होगा, उसमें ईरान का क्या रोल होगा, उसमें अमेरिका का क्या रोल होगा, उसमें जो खलीज के ममालिक हैं उसमें क्या रोल होगा, शायद पाकिस्तान का रोल होगा, तुर्की का रोल होगा इस इन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। ये हमने अब एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क निकालना होगा। मेरे ख्याल में अब तक दूर है वो बात। अब पहले तो जाकर ये जंग रुकेगी, मेरे ख्याल में एग्जॉशन के थ्रू रुकेगी, मुआहदा के तहत शायद नहीं रुकेगी। एग्जॉशन सर लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, आपके ख्याल में क्या ज़्यादा सोल्यूशन इस चीज़ में आपको नज़र आता है कि ये मशरक़ वस्ता के ममालिक, लेट्स से सऊदी अरेबिया एक पार है, यूएई पार है, गल्फ़ में तुर्की है, ये 3-4 ममालिक और ईरान, ये किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करते हैं और उस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे अमेरिका और इजराइल को एक लार्जर फ्रेमवर्क पे एग्री होना पड़ेगा? क्या सोल्यूशन मिडल ईस्ट से वाशिंगटन जाएगा या वाशिंगटन से मिडल ईस्ट आएगा? ये मेरे ख्याल में सोल्यूशन दोनों तरफा होगा। इट विल बी हैव टू बी ए टू वे सोल्यूशन। हमने पहले आपस में भी देखना होगा, मुसलमान मुल्क हैं सब, हमने आपस में रिकंसाइल करना होगा कि जी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होता है। ईरानी समझते हैं कि खलीज के ममालिक जो हैं उन्होंने, क्योंकि अमेरिका को अड्डे दिए, अड्डे इस्तेमाल हुए उनके खिलाफ, तो उसका वो बदला ले रहे हैं। अब अगर अगली जो वो ऑर्डर निकलता है, फ्रेमवर्क निकलता है, उसमें ईरानी तो कहेंगे कि जी अमेरिकन अड्डे यहाँ से निकाले जाएं, वो अड्डे निकाले जाएंगे, फिर कोई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन सकता है। तो ये इंटरनली हो सकता है। बाहर से जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, इनकी जो गारंटीज होंगी, दैट विल बी द इम्पोर्टेंट वन, कि उस फ्रेमवर्क जो भी बनेगा उस फ्रेमवर्क को फिर बड़ी पावर्स ने मानना होगा। पर दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत आगे ये बात काफी आगे बढ़ेगी मेरे ख्याल में। पहले तो जंग रुकेगी और किस तरह से रुकेगी, उसके बाद में फिर ख्यालात, फिर कुछ मुज़ाकरात हो सकती हैं कि जिसके तहत एक बेसिकली देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को सांस कब चढ़ता है। उसको सांस तो मेरे ख्याल में चढ़ गया है। तो चल इसी नोट पे इसको ख़त्म करते हैं, बिकॉज इट इज़ सच अ फ्लूइड थिंग। ख़ासतौर पे अमेरिका में पहली बार पर्सनलाइज जंग है, पर्सनलाइज डिप्लोमेसी है, पर्सनलाइज इकनॉमिक्स है, और उस पर्सनलाइज का जो महवर है वो डोनाल्ड ट्रंप है। इसलिए बहुत सी क्या सराइयाँ साबित होती हैं, बिकॉज उस बंदे को लगता है खुद नहीं पता अगले 5 मिनट के बाद उसका मिजाज क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जो पीछे रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी यंग वोटर्स हैं वो टोटली अगेंस्ट वॉर हैं। आज भी एक सर्वे हुआ है, उसमें भी 52% लोग इस जंग के बहुत ख़िलाफ़ हैं। कोई सर्वे अभी तक नहीं आया जहाँ पे ये आया हो कि ये जंग को अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं। और जब जेब पे ज़ोर पड़ता है और जो दूसरे अब सीरियस इशू बन रहे हैं, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मिड टर्म पोल्स, ये तमाम अवामिल हैं जो फ़र्क शायद डाल दें। बिकॉज जहाँ तक दूसरी चीज़ें हैं उनका डोनाल्ड ट्रंप पे असर कोई नहीं होता। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। यू वेलकम बैक। इसराइल, अमेरिका, ईरान जंग जारी और उसके असरात नज़र आने शुरू हो गए। पेट्रोल एक वक्त आया बीच में $120 पर बैरल हो गया, फिर उसके बाद आज दोबारा 80s में चला गया, आज फिर तकरीबन 90 के रेंज के अंदर ये चल रहा है, और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। अगरचे कल 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ जो बैरल्स थी वो रिलीज़ की हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, लेकिन ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए की ज़रूरत है दुनिया की खपत की। इनके पास टोटल 1.2 बिलियन बैरल है, और अगर तमाम प्राइवेट कंपनीज़ और उनको भी मिला लें तो दुनिया में से रिज़र्व्स कोई 8.2 अरब बैरल्स के हैं। लेकिन ये जो 400 मिलियन भी है ये सिर्फ कोई 3-4 दिन का ग्लोबल यूज़ है। फिर बहुत सी रिफाइनरीज बंद भी हुई हैं, और एक रिफाइनरी जब कंप्लीट बंद होती है तो मिनिमम उसको 10 से 14 दिन चाहिए सिर्फ दोबारा प्रोडक्शन शुरू करने के लिए। फिर उसका अपना प्रोसेस है, फिर जो सप्लाई लाइन्स हैं उन्हें दोबारा रिवाइव होना है। अभी भी जो किराए हैं वो कंटेनर्स के बहुत बढ़ गए हुए हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं उनके 5-5 गुना उनके प्रीमियम्स और उनके किराए बढ़ गए हैं। तो अगर जंग कल भी बंद होती है, अगले 4 दिनों में बंद होती है, तो ये जो ऑयल का सारा निज़ाम है इसको ठीक होने में कम से कम 2 माह लगेंगे, ये एनर्जी एक्सपर्ट्स ग्लोबल बता रहे हैं। और ईरान ने आज भी धमकी दी है कि ये $200 पे भी रेट जा सकता है।
बिकॉज अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहती है 10 दिन और तो ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पाकिस्तान पे बहुत गहरे असरात हैं। उसका हमारे पे डबल जेपडी है। वो ये भी है कि अगर इकॉनमीज़ डिस्टर्ब होती हैं मशरक़ वस्ती की, हमारा सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हमारे लोगों की इस खत्ते से आती हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, और वहाँ पे भी जस्ट ट्रेड का हाल ये है। मेरी आज भी दुबई में बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जिन मॉल्स पे एवरेज सेल इस सीज़न में 25 से 30 हज़ार धर्म रोज़ाना होती थी, वो इस वक्त 1200 पे आई हुई है, यानी कि 10 to 20 टाइम्स नीचे गया हुआ है। वहाँ पे ऑलरेडी कंपनीज ने ले ऑफ शुरू कर दिए हैं, और पाकिस्तान के अंदर अभी भी बात शुरू हो गई है कि अगर बहुत से लोग मशरक़ वस्ती से वापस आते हैं हमारे, तो उसका इकॉनमी पे क्या असर होगा। तो ये आने वाले दिन बड़े ही सख्त दिन हैं। लेट्स होप कि जो हमारी गवर्नमेंट इस वक्त प्लान कर रही है वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख रही है। खाली पेट्रोल की बात नहीं है, इससे हर चीज़ जुड़ी हुई है। हमारा जो रेमिटेंसेस हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से डबल हैं। अगर वो रेमिटेंसेस हिट होती हैं फिर क्या होगा। बहुत से सवालात हैं, आने वाले दिनों में भी होप कि इनके अच्छे जवाब मिलें, परेशान कुन नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।